بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین اعظام، سب سے پہلے آپ حضرات سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور اس سوال کا جواب آپ حضرات سے مطلوب ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، روزہ کیوں رکھتے ہیں، زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں، باقی دیگر تمام احکامات جس کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا، ہم یہ تمام کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی زندگی میں اس کو کر کے دکھلایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، جس کی اتباع کا نام سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کا نام دین کی اتباع ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ ہم نماز روزہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شب معراج ہم کیوں مناتے ہیں، یوم ولادت کیوں مناتے ہیں؟ کیا اللہ نے حکم دیا ہے، یا شب معراج کو ایک منظم طریقے سے منانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، یا صحابہ کی زندگی میں یہ پائی جاتی تھی؟ ہرگز نہیں۔ تو ہم یہ کیوں مناتے ہیں؟ دین کے اندر کوئی نئی چیز اپنی طرف سے کوئی راستہ گھڑ لینا، دین کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کرنا، چاہے وہ فی نفسی ہی اچھا کام ہو، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ اس کو ثواب سمجھ کر کرنا، اور جو نہ کرے اس پر تنقید کرنا، طعن و تشنیع کرنا، اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ کہنا، اسی کا نام بدعت ہے۔ حالانکہ دین میں وہ اس کا ثبوت نہیں ہے، دور دور تک ثبوت نہیں ہے، اور اس کے نہ کرنے والوں کو طعن تشنیع کرنا، اور پھر برا بھلا کہنا، اور پھر ان کو گستاخ نبی کہنا، اسی کا نام بدعت ہے۔ یہ شب معراج کا کہیں ذکر بھی نہیں ہے۔ شب معراج تو یقینی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوا، اور صرف روح خواب میں نہیں، روح مع جسم دونوں کے مجموعے کے ساتھ اللہ کے نبی کو معراج نصیب ہوا ہے۔ اسی لیے کہ عبد، لفظ عبد بولتے ہی ہے جسم مع روح کے مجموعے کو۔ صرف روح کا نام انسان نہیں ہے، صرف جسم کا نام انسان نہیں ہے، بلکہ جسم مع روح کے مجموعے کا نام عبد ہے۔ اللہ لجاتے وقت فرما رہے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ، بعبد روحہ نہیں فرمایا بعبدہ۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندوں کو مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ بہرحال 4 دلیل پچھلے ویڈیو میں نے بیان کیا۔ یہاں دراصل بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے نئے راستے نکالنا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کتنی سخت وعید ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا، جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرمانا چاہتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اور میں نے یعنی گویا کہ دین کے احکامات کو ہم نے گھیر دیا ہے، اب کوئی چیز اس میں داخل نہیں ہو سکتی، کوئی چیز باہر نہیں ہو سکتی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور میں اسلام سے راضی ہو گیا دین ہونے کے اعتبار سے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان یہ آیت عرفات کے میدان میں نازل ہوئی، اور اس کے بعد کوئی اللہ کی طرف سے حکم نازل نہیں ہوا۔ گویا کہ جو حضرات اپنی طرف سے کوئی راستہ نکال کر اللہ کے نبی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ اصل میں اگر باریکی سے دیکھا جائے تو خدا کی قسم وہ اللہ کے نبی پر تہمت لگاتے ہیں خائن ہونے کا۔ ذرا غور سے سننا قرآن کریم کی اس آیت کو۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہم عاشق رسول ہیں اور یوم ولادت مناتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، تو یہ اچھا کام ہے؟ اچھا نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی پر تہمت ہے، اللہ کے نبی کے خائن ہونے کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی خائن ہے، خیانت کیا ہے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خائن کی تہمت اس وجہ سے اس طرح لگاتے ہیں کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو معلوم تھا یوم ولادت منانے کا، اللہ نے ان کو حکم کیا تھا، اللہ کے نبی نے چھپایا۔ تیجا 40واں 10واں ان تمام احکامات اللہ نے ہمیں حکم کیا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے چھپایا۔ شب معراج منانے کا حکم دیا تھا اللہ نے، آپ نے چھپایا، صحابہ نے بھی چھپایا۔ کیوں؟ کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت، یہ آیت تو 100% صحیح ہے، ہر آدمی مانتا ہے، اگر آیت کا انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ تو ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کو مکمل کر دیا ہے، اور اس دین کے اندر ان چیزوں کا ثبوت نہیں ہے، تو گویا کہ آپ اپنی طرف سے یہ چلو اچھا ہی کام ہے آپ کے نزدیک، میں بھی سمجھتا ہوں کہ عاشق رسول ہونے میں آپ اعلیٰ پیمانے پر ہے، لیکن دین میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ غلط طریقہ آپ ایجاد کر رہے ہیں۔ تو یہ سوال آپ سے جب تک آپ کی زندگی رہے، یہ سوال آپ پر قرض رہے گا کہ ہم نماز روزہ پڑھتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، لیکن یہ تمام چیزیں جو کرتے ہیں، شب معراج، تیجا 40واں، یوم ولادت، ان چیزوں کا ثبوت ہے یا نہیں؟ آپ کی طرف سے دلیل کا خواہش مند، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔